صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 605 کتاب المغازی حوالہ نوٹ کر لیں. بخاری دا حوالہ دے رہے ہیں. نبی پاک دے صحابی نے انہوں دی پنڈلی زخم آ جاندہ ہے. سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ اندر زخم آ گیا ہے. خیبر دے موقع تے پنڈلی تے زخم لگ گیا ہے. آپ سرکار کو آئے, آقا پیر تے زخم لگ گیا ہے. غور کرنا محبت نہ پیار نہ میرے پیغمبر نے انہوں سامنے بٹھایا ہے. فنفس فی ثلاث نفسات, میرے پیغمبر نے 3 پھونکاں ماریاں. کنیاں کئی حضرت دامہ ہے ثابت نہیں. بخاری شریف دی حدیث ہے. بخاری شریف کتاب المغازی سرکار نے 3 دفعہ نفس کی ہوں ہے جنہیں جو ہلکی جی فوار بھی ہوئے اس طریقے نال آپ نے نا صحابی نو 3 دفعہ دم کیتا ہے. 3 دفعہ آپ نے دم کر کے کچھ پڑھیا دم کیتا. صحابی کہندے نے بخاری دی حدیث ہے فمستقیتها حتی الساعة, آپ سرکار نے ادھروں دم کیتا ہے اس وقت تو لے کے آج دے دن تک میں نو کدی تکلیف ہوئی نہیں. زخمی ٹھیک ہو گئے. کہنا ڈاکٹر ہے ذرا آج پٹی لاوے تو نہیں ٹھیک ہو جائے. کچھ ٹائم تو لگتا ہے نا. سرکار نو رب نے شفا والے ہاتھ عطا کیتے. کون میرے پیغمبر فرماندے نے اور شمشام تو آگے تم سن سجنا جے گلا سننی آئی مدنی پیر دیام و جندی عمر دی قسم خدا کھاوے. غور کرنا ذرا, جندی عمر دی قسم خدا کھاوے, جندیاں انگلیاں چاننو چیر دیاں. اللہ اکبر اللہ. وجہ آشا تعجب کس گل دے, پتھر چو پانی نت چل دے, پر 5 انگلیاں چو نکلیاں 5 نہراں, اے انگلیاں میرے پیر دیاں. اگر غور کر, سچا مرشد خلقت ساری دا, سچا مرشد خلقت ساری دا, یعنی خاکی نوری ناری دا, جنوں خیر البشر پکاری دا. واہ واہ صفتان بدر منیر دیاں. شام تو آکے تو سن سجنا جے گلا سننی آئی مدنی پیر دیاں. جندی عمر دی قسم خدا کھاوے, جندیاں انگلیاں چاننو چیر دیاں. اور اگر ذرا غور کر, اگر اللہ نے ایمان دیتا ہے عقل سمجھ دیتی, ذرا غور کرنا. اللہ اکبر اللہ. کون میرے پیغمبر کدی ہاتھ پھیرے کدی تھک لاوے, کدی ہاتھ پھیرے کدی تھک لاوے, ہووے فضل بیمار شفا پاوے, کسے موڑے نہ آوے جو آوے, کسے موڑے نہ آوے جو آوے. تم جگ وچ اس دی تصویر دیاں. شام تو آگے تو سن سجنا جے تو گلا سننی ہے مدنی پیر دیاں. جندی عمر دی قسم خدا کھاوے, جندیاں انگلیاں چاننو چیر دیاں. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. الکوثر حوض کوثر، نہر کوثر اور معجزات عطا کیے. فصلی لربک وانحر، اے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس انعام کے شکرانے کے طور پر تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اللہ کے لیے قربانی دو. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہ بے نام و نشان ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے معجزات عطا کیے اور کئی قسموں کے معجزات تھے جو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. کچھ کا تعلق آسمانوں سے، وہ افلاکی معجزات، کچھ کا تعلق پتھروں، پہاڑوں اور سنگریزوں سے جن کو جماداتی معجزات کہتے ہیں. کچھ معجزات کا تعلق درختوں اور پتوں اور ٹہنیوں سے، ان کو نباتاتی معجزات کہتے ہیں. اور کچھ کا تعلق حیوانوں سے ہے کہ دنیا کے جانور اور حیوان بھی آپ سرکار کی نبوت کو مانتے ہیں. یہ حیواناتی معجزات ہیں. اور ایک معجزات ایسے ہیں کہ اللہ نے نبی پاک کے ذریعے بڑے لوگوں کو شفا عطا کر دی. شفا کے معجزات اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے بہت سارے بیماروں کو اللہ نے شفا عطا کی. کسی پر ہاتھ پھیرتے اس کو شفا مل جاتی، کسی کو لب مبارک لگاتے تو اس کو شفا مل جاتی، کسی کو کچھ پڑھ کر دم کرتے اس کو شفا مل جاتی. یہ شفا کے معجزات عطا کرنے والا بھی اللہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو دنیا کے آگے پہنچانے والے ہیں. سب سے زیادہ شکر تو اس رب کا ہے جو فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جس نے یہ سب کچھ دنیا کا سسٹم چلایا. ہمیں بھی
اسی رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اللہ پر بھروسہ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑھائی۔ وہ اللہ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، بے شمار درود و سلام جو نبیوں کے امام، کائنات کے امام، جن کے ہاتھوں میں میرے رب نے شفا ہی شفا رکھی، اللہ اکبر اللہ، یہ ایسے عظیم پیغمبر ہیں جن کو میرے رب نے ایسا معجزہ عطا کیا، جب کسی کو کوئی پریشانی پہنچتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، ہاتھ پھیرتے، اللہ شفا عطا کر دیتا۔ نبی پاک کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت النبی، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 55، سیرت النبی ابن کثیر، یہ واقعہ اس میں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں بھی کچھ باتیں موجود ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد اندر، غزوہ احد اندر جہاد کر رہے نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں نال مل کے دشمن دا مقابلہ کر رہے نے۔ اچانک ایک تیر آیا، وہ جناب قتادہ دی اکھ تے لگ دے، تے آپ دی اکھ جڑی ہے وہ انج کر کے جسم تو اکھ وچوں ڈیلا باہر آ جاندے، اور پانی بھی نکلنا شروع ہو جاندے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے ہاتھ رکھ لیندے نے، اور سرکار دی خدمت حاضر ہو جاندے نے۔ اکھ زخمی ہو چکی ہے، دیکھن والا دیکھ دے تے دیکھن والا یہ سمجھ دے کہ ہن یہ اکھ بچ نہیں سکتی، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ میں صدقے قربان جاواں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، آپ سرکار نے فرمایا، اے قتادہ، اگر تو صبر تو کم للوے، میں تنو جنت کی ضمانت دینا، اگر تو چاہے میں ہنے تے دوں دم کرنا، اللہ کو دعا کرنا، اللہ تنو شفا عطا کر دیں گے۔ تے قتادہ فرماندے نے، آقا جی اصل اندر بات ہے میں نوجوان، اللہ نے میں نیک سالے نوجوان خوبصورت بی بی عطا کی تھی، تے میں اپنی بیوی نال محبت کرنا، تے میری بیوی میرے نال محبت کر دیے، پیار کر دیے، تے میں تھوڑے کو یہ درخواست کرنا، جنت بھی اللہ کو لے دیو، لیکن دعا بھی کر دیو، اللہ میری اکھ نو ٹھیک کر دے۔ کیوں؟ میں نو خطرہ ہے اگر میری اکھ ضائع ہو گئی تے ساڑی محبت اندر فرق نہ آ جائے۔ میں صدقے قربان جاواں، اللہ دے پیغمبر اپنے صحابہ دی ایک ایک گل دا خیال کر دینے۔ ایک ڈکشنری کول بیٹھی ہے، اے تے اللہ دے فضل و کرم نال ڈاکٹر تے حکیم کول بیٹھے نے، حکیمہ دے حکیم کول بیٹھے نے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر شفا والے، میرے پیغمبر رحمت والے، ہاتھ بھی شفا والے، لو آپ بھی شفا والا، میرے اور تواڈے پیغمبر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے ہاتھ نال
انہوں دی اکھ نو انج کر کے انج اندر سیٹ کر دیتا ہے، ہاتھ پھیرے ہے، اور آپ سرکار نے دعا بھی کر دیتی، اور نال شہادت والی انگلی نال آپ نے اپنا لعاب مبارک جناب قتادہ دی اکھ تے پھیر دیتا ہے تے اللہ کو دعا کر دینے، اللہم اعطی جمالا، اللہ قتادہ دی اکھ نو خوبصورت کر دے، انہوں درست کر دے۔ جناب قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، سرکار دی ہتھاں دی برکت اور میرے پیغمبر دی دعا دا نتیجہ ہے، آپ دے لعاب دہن دا نتیجہ ہے، میری اکھ جیڑی ہے اور پہلی اکھ نالوں بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی، خوبصورت ہو گئی تو ٹھیک ہو گئی۔ یہ معجزہ انہاں دی اولاد بھی بڑے فخر نے بیان کر دی سی کہ اسی اس باپ دی اولاد جس باپ دی اکھ نو نبی نے ہاتھ پھیریا، اللہ نے اکھ نو بالکل صحیح کر دیتا۔ دور ہے جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز نے 4 خلیفیاں تو بعد ایک ایسا بھی دور آندا ہے، ایک ایسا بھی خلیفہ آندا ہے کہ جنہاں نو مسلمانوں نے خلافت دے اندر ایک 5واں خلیفہ شمار کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جنہاں دے دور اندر انصاف عدل عروج تے اور جانور بھی آپس سے ایک دوسرے دا خیال کر دینے، بھیڑیے تے شیر درندے وہ بکریاں وال نہیں جاندے، انہاں دا خیال کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک وفد آندا ہے، اس وفد اندر یہ جناب قتادہ دا بیٹا بھی موجود ہے، تے عمر بن عبدالعزیز پوچھتے نے من انتم، تسی کون ہو، تھوڑا تعارف کیے۔ اللہ اکبر اللہ، جناب قتادہ دے بیٹے نا تعارف کرواندے نے، اللہ اکبر اللہ، شعر عربی دے شعر اندر انا بن اللذیم سالت علی الخد اینہو، انا بن اللذیم سالت علی الخد اینہو فردت بکف المصطفیٰ احسن الرد فعادت کما کانت لأول امریا فیا حسنہا اینن ویا حسن ما خدی۔ عربی دے اندر شعر اندر تعارف کر دینے، اے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، میں اس مجاہدہ بیٹا جنہ دا نام قتادہ ہے، وہ قتادہ جنگ احد دے اندر انہاں دی اکھ دا پانی بہ گیا ہے، اکھ ضائع ہون تے قریب ہے، تے نبی کائنات نے میرے اور توڑے مصطفیٰ نے ہاتھ پھیرے ہیں، اللہ دے فضل نال اے پہلی طرح اکھ ٹھیک ہو جائی، اینی ٹھیک ہو گئی فیا حسنہا اینن ویا حسن ما خدی۔ کیسی خوبصورت آنکھیں تو کیسا خوبصورت رخسار ہے۔ میں اس مجاہد دا بیٹا، علامہ ابن کثیر دے کتاب سیرت النبی اندر لکھے ہے، اللہ اکبر اللہ، انہوں نے بڑی عزت کی تھی، بڑے عطیات تو انہوں نے نوازیا، صرف اس وجہ تو اے اس مجاہد دا بیٹا ہے جنہ دی ضائع شدہ اکھ دے نبی نے ہاتھ پھیریا، لعاب لگایا، اللہ نے آنکھ دا حسن اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہے صفات معجزات، اور نبی پاک نو رب نے نا اے لعاب ایسا عطا کیتا ہے، شفا نال بھرے ہے۔ آپ دا لعاب مبارک مسجد کے قربان جاواں، تاریخ دے اندر احادیث اندر واقعات تسی سنتے رہندے ہو، کدی لب مبارک جناب ابو بکر دی اکھ تے لگ، حضرت علی دی اکھاں تے لگ دے، کدی لب مبارک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ایڑی تے لگ دے، اور کدی لب مبارک جناب قتادہ دی اکھاں تے لگ دے، تے جتھے سرکار لب لاندے نے
اللہ رحمتاں تے شفاواں عطا کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تاریخ نے یہ واقعہ بیان کیتا ہے، احادیث اندر موجود ہے۔ میرے اور تواڈے پیغمبر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہجرت دا سفر شروع کر لیا، ہجرت دے سفر دا آغاز کیتا ہے تے سفر دے اندر آپ نے ساتھی چنے ابو بکر صدیق نو رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ رب دے حکم نال، خود نہیں، اللہ دے حکم نال یار غار نو چنے ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سفر کرتے جا رہے نے، کردیاں سور پہاڑ تے چڑھے، غار سور آ جاندے اللہ دے حکم نال۔ کچھ وقت واسطے میرے اور تواڈے پیغمبر اس غار دے اندر قیام کرنا چاہتے نے، ٹھہرنا چاہتے نے۔ آؤ نظر ایک پیر ایک مرید دی گل سنا دیواں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے واللہ لا تدخلوا حتی ادخلک قبلک۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، تسی تشریف رکھو، تواڈے تو پہلے غار دے اندر میں جاننا، صفائی کرنا، ستھرائی کرنا۔ اگر کوئی موزی چیز ہوئے گی وہ مینو تکلیف دے وے، تانوں تکلیف نہ آوے۔ یہ سرکار دے مرید نے جنہ دی خواہش ہے سی آقا سانو تکلیف آ جائے لیکن تانوں تکلیف نہ آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ غار نو صاف کیتا ہے، سوراخ بند کیتے نے، اپنی چادر نو پھاڑ پھاڑ کے سوراخاں دے اندر کپڑا رکھ دے جا رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سرکار نے آرام کرنے، میرے پیغمبر نے اندر آنے، آپ دی آرام واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مہمان نوازی واسطے غار نو صاف کر رہے نے۔ دو سوراخ بچے اور کپڑا ختم ہو گیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فَأَلْقَهُمَا رِجْلَيْ، رجل ایک پاؤں، رجلان دو پاؤں، رجلئی اپنے دو پیرانوں، اپنے دو قدمانوں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دو سوراخاں دے اندر رکھ لیا ہے تے سرکار نو کہندے نے آقا اندر آ جاؤ، تشریف لے آؤ، میں صدقے قربان جاواں۔ اج گود صدیق دیے، بستر صدیق دے، آرام نبی فرما رہے نے، ایک قسمت اللہ نے بنا چھڈی ہے۔ تو ویسے بھی نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیا تین خواہشاں تسی سنیا ہوں گیا، آپ کی تین خواہشاں سن کہ بیٹی میری ہوئے تے بی بی رسول پاک دی ہوئے، ایک خواہش مال میرا ہوئے تے رستہ اللہ دا ہوئے میں خرچ کرتا جاؤں، تے تیسرے نمبر تے آپ کی خواہش کی ہے النظر، اور کرنے دا النظر علی وجہ رسول اللہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ بھی خواہش مکھڑے مصطفیٰ ہوئے تے نظر صدیق دی ہوئے، میں نبی پاک نو تکدا جاواں، نبی پاک دا دیدار کرتا جاواں۔ اج اللہ نے موقع عطا کر دیتا ہے۔ لفظ کی عربی دے لفظات ذرا غور کرنے، وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهِ، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرید یار غار ابو بکر صدیق دی چوری اندر نبوت والا سر رکھ دیتا ہے۔ فنام، میرے پیغمبر نو نیند آ گئی۔ جنہوں نیند آ جائے وہ عابد ہو سکتا ہے، معبود نہیں ہو سکتا۔ تاں تک کلمے جسی پڑھنے ہو، عقیدہ توحید بھی ذرا نوٹ کر لینا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، اگے کی اچھی بولو ذرا، و اشہد ان محمدن عبدہ
ورسول، میں اس بات کی گواہی دینا رب تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ بے شک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ دے بندے نے، اللہ دے بندے، عبدہ ورسولہ، رب دے بندے نے تے رب دے رسول نے۔ پتہ چل دے جڑا خالق ہوندا ہے، مالک ہوندا ہے، رازق ہوندا ہے، وہ سوندا نہیں، انہوں نیند نہیں آندی۔ اللہ نے قرآن چ بیان کیتا ہے، اور اتفاق نال اج اپنے کالج آخری پیریڈ میں یہی پڑھا کے آیا آیت الکرسی دا نا، بچے کو ترجمہ سنیا، میں ایک بچے نے پوچھا بیٹا اے دسو لا تأخذہ، غور کرنا ذرا، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، رب ہوئے جنہوں نیند دے دور نکال لے، اللہ نے کدی اونگ بھی آئی نہیں، تو جڑا سو جائے اور رب ہو سکتا، جڑا سو جائے وہ خالق ہو سکتا، جنہوں نیند آ جائے وہ بگڑی بنان والا ہو سکتا نہیں۔ اللہ دے نبی عابد نے تو میرے رب معبود نے، یہ عقیدہ نوٹ کرنا، میں عابد تو معبود اللہ، میں ساجد تو مسجود اللہ، میں فانی تو موجود اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لفظ ذرا غور کرنے، وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهِ، میری سرکار نے ابو بکر صدیق دی گود اندر سر مبارک رکھے ہے، فنام، سرکار نو نیند آ گئی، آپ سو گئے، آرام نہ سو رہے نے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خواہش پوری ہو گئی، آپ نبی پاک دا دیدار کرتے رہے، کوئی چیز درمیان چہائل نہیں، ایجے چہرہ مصطفیٰ مکھڑا مصطفیٰ، اور صدیق دی نظر میرے پیغمبر نو دیکھی جا رہے نے۔ ادھر کالا ناگ آیا، کالا سب، انہیں صدیق دی اڈی تے ڈنگ ماریا، ادب دا تقاضا ہے، ڈنگ ماریا، درد بھی محسوس کیتی لیکن حرکت نہیں کیتی، لم یتحرک، لم یتحرک مخافت ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خطرے کو کتے نبی پاک دی گستاخی نہ ہو جائے، نبی پاک دی آرام بچ خلل نہ آ جائے، نبی پاک دے آرام بچ پریشانی نہ ہو جائے، کتے میرے پیغمبر ڈسٹرب نہ ہو جان، میں صدقے قربان جاواں۔ سب نے ڈنگ مارے ہیں لیکن اتنا صبر کیتا ہے، حرکت بھی نہیں کیتی، سی بھی نہیں کیتی۔ اللہ اکبر، اللہ زہر نے اپنا اثر دکھایا، فسقطت دموعہ علی وجہ رسول اللہ، اکھاں چوں آنسو نکلے، درد دی وجہ تو اکھاں چوں آنسو ڈگے، تے نبی پاک دے مکھڑے مصطفیٰ تے، مکھڑے مصطفیٰ تے، جس مکھڑے نو رب بھی تک دے۔ قرآن میں اللہ فرماتے نے، اے میرے پیغمبر جدوں تسی اوپر ویندے ہو اسی تانوں وینے ہاں، قد نرام تقلب وجہک فی السماء، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ یہ نے میرے پیارے پیغمبر جنہ دی ایک جھلک نو دنیا ویکھن واسطے ترس دیئے، آج ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ نے ویکھن دا موقع عطا کیتا ہے۔ میں صدقے قربان جاواں،
اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا کتنا مقام ہے، تھوڑی کتنی شان ہے. لوگ روندے نے انہاں دے آنسو داڑھی تے گردے نے، کوئی روندا ہے انہاں دے آنسو رومال تے گردے نے، کوئی روندے انہاں دے آنسو مسلے تے گردے نے، تے کوئی روندے انہاں دے آنسو انج کر کے کپڑے تے لگ جاندے نے. کوئی آنسو گراندے ان دے آنسو دی ماں صاف کر دیے، کوئی روندے ان دے آنسو مسجد دی صفا تے گردے نے. اے غور کرنا کھڑیاں والے ہو، اردا گرد تو آن والے ہو، کون میرے محبوب پیغمبر نے، انہاں دے صحابی کیسے نے. آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی اکھاں چوں آنسو گردے نے تے مکھڑے مصطفیٰ تے گردے. کیسی عظمت اللہ، کیسی شان عطا کی تھی. ابو بکر عمر دی شان لوگوں، ابو بکر عمر دی شان لوگوں، کہ میں بیان ہوئے کہ میں بیان کرام. ابو بکر عمر دی شان لوگو کہ میں بیان ہوئے کہ میں بیان کرام. عثمان علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرام. ایتھے آقا دی اکھیاں دے تارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو وارے نے. غور کرنا مکھڑے مصطفیٰ دے آنسو گردے نے. میں شفا والے معجزات عرض کر رہے ہوں. اللہ نے نبی دے لب اندر لوہا اندر شفا رکھی ہے. اس کر کے آقا علیہ السلام بیدار ہوندے نے. نبی پاک پوچھتے نے مالک یا ابا بکر، ابو بکر کی ہو گیا ہے، کی بن گیا ہے، میرے ہوندے کیوں رو رہے ہو. نبی پاک نو صحابی دا رونا وارا نہیں کھندا. اللہ نے نبی نو اتنا محبت والا بنایا ہے. لقد جاءکم، قرآن سننا ذرا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ نے نبی نو اتنا نرم دل بنایا ہے. صحابہ مشقت وچ پہ جان، نبی نو بڑی مشکل لگدا ہے، آپ صحابہ دی تکلیف نو برداشت نہیں کردے. اللہ اکبر. اللہ کون میرے نبی دا یار غار ہے جنہ دی ایڑی تے آقا نے لوہاب لگایا. میرے پیغمبر فرماتے نے ابو بکر خیر ہے، آقا کالے ناگ نے ڈنگ مارے، زہر اثر کر گیا ہے. آپ سرکار فرماتے نے اے ایڈی ذرا قریب کر. میرے پیغمبر نے اپنا لاب مبارک، لعاب مبارک، شفا والا، برکت والا انج کر کے جناب ابو بکر دی ایڑی تے لگایا. ابو بکر کہندے نے درد انج مک گیا کہ جی میں تکلیف ہوئی کوئی نہیں. یہ ہے میرے پیغمبر دا لعاب مبارک. کون صدیق ہے؟ اہل دل کہندے نا تیرا یار صدیق پیارا ہے، تیرا یار صدیق پیارا ہے، جس تن من تے تھوں وارا ہے، چایا موٹے پار نبوت دا. پتہ جی تو پہاڑ تے چڑھن لگے نا کنڈے سن، آقا میرے موٹے تے آ جاؤ، تانوں تکلیف نہ پہنچے. تکلیف پہنچے ابو بکر نو پہنچے، تانوں کچھ نہ ہوئے. چایا موٹے پار نبوت دا اسوار دیاں کیا بات نے. اور کرنا ذرا میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیار دیاں کیا باتوں نے. رب امتی آنکھیں تو ہر ویلے غم خار دیاں کیا باتوں نے. اور کیویں سور پہاڑ تے چڑھدا ہے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نو موٹے تے اٹھایا تے سور پہاڑ تے چڑھتے جا رہے نے کہ میں سور پہاڑ تے چڑھدا اے الحمد خدا دی پڑھدا اے الحمد خدا دی پڑھدا اے کس افنا کیتی یار منایا جس اللہ اکبر اللہ غور کرنا لجدار دیاں کیا باتاں نے میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے رب امتی آنکھیں ہر ویلے غم خار دیاں کیا باتوں نے غور کرنا ہڈیاں پھٹ گئیاں کنڈے بجے پیراں تے زخم ہو گئے نبوت دا پہاڑ چکے ہے نبی پاک نو موٹے تے اٹھایا ہے تے سور پہاڑ تے ٹردے ہی جا رہے نے اللہ مینوں تینوں لے جائے مکہ مدینہ لے جائے اللہ مینوں تینوں جبل سور دی زیارت نصیب کر دے جتھے میرے پیغمبر جناب یار صدیق دے نال چلتے رہے جتھے آپ نے وقت گزارے اللہ اکبر اللہ گئیاں پھٹ پیراں دیاں اڈیاں نے گئیاں پھٹ پیراں دیاں اڈیاں نے واہ راتاں غار دیاں پلیاں نے وہ جیڑی غار دے وچ محبوب گیا اس غار دیاں کیا باتاں نے رب امتی آنکھیں ہر ویلے غم خار دیاں کیا باتاں نے ریا سلفا تکدا یار دیاں ریا سلفاں تکدا یار دیاں رج لذتاں چکھیاں پیار دیاں اللہ اکبر اللہ ریا سلفاں تکدا یار دیاں ریا سلفاں تکدا یار دیاں واہ راتاں سونیاں یار دیاں رج لذتاں چکھدا پیار دیاں وہ جس غار دے وچ غم خار ستا جس دی چولی دے وچ غم خار ستا اس غم خار دیاں کیا باتاں نے وہ جس پیر سوراخ تو چایا نام ستا یار ریاتے ان ادب ان احترام نبی دے یاراں دسے اج کل دے دیوانے ماڑی جی تکلیف ہوئے نس جاندے نے بھج جاندے نے بے وفائی کردے نے لیکن رب نے نبی نو یار ایسے عطا کیتے جنہاں نے جانا تے قربان کر دتیاں لیکن نبی نال بے وفائی کرنی گوارا کیتی اللہ اکبر اللہ ایسے میرے پیغمبر دے عظیم صحابی جس تن من دھن قربان کیتا جس حبشی تے احسان کیتا رور سر دے کے چھڑاوے حبشی نو خریدار دیاں کیا باتاں نے نبی پاک تے وقت بھی قربان کر دینے جسم دیاں قربانیاں بھی دین دینے تے مال دی قربانی مال بھی کر چھڑیا سونے چندے دا اعلان کیتا سونے چندے دا اعلان کیتا سارا پیش صدیق سامان کیتا چھڑی سوئی بھی نہ جس نے کر دے اندر سار دیاں کیا باتاں نے میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے رب امتی آنکھیں ہر ویلے
غم خار دیا کیا باتاں نے میرے پیغمبر دے شفا والے معجزات اے اڈی تے لب مبارک رکھے ہیں. ایک اور میں تنوں حدیث سنا دیواں, ایک اور واقعہ سنا دیواں. میرے پیغمبر دے داماد چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی کہہ تو رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی کنیت ابو الحسن تے ابو تراب 8 سال دی عمر نبی پاک الاشن نے آپ دی پرورش دے اندر نبی پاک نے پرورش کی تھی. چھوٹی عمر اندر اسلام قبول کیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. غزوہ تبوک تو علاوہ ساری جنگاں اندر انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. تے غزوہ تبوک اندر بھی میرے پیغمبر نے آپ ڈیوٹی لگائی اپنی بیٹی دے خیال دی کرن دی وجہ تو فرمایا کہ تیری سوچ ہے میری بیٹی ہے ان دا خیال کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی 40 ہجری نو عبد الرحمن ابن ملجم نے انہوں شہید کیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. جمعے والے دن جامع شہادت نوچ کیتا ہے. ایک کون عظیم صحابی نے جنہ دا نام لے کے نبی پاک نے پکارے ہے. 7 ہجری نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام غزوہ خیبر دے اندر 1400 صحابہ نال دشمن نال مقابلہ کر رہے نے. کئی دن لڑائی جاری رہی, کئی قلعے فتح ہو گئے. ایک قلعہ سی ان کا نام سی کموس, وہ فتح نہیں ہو رہا. سرکار نے فرمایا, عربی لفظ ذرا غور کرنا, یہ لفظ بخاری شریف اندر موجود نے. میرے اور تھوڑے پیغمبر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عربی دے لفظ ذرا غور کرنا, لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ يُحِبُّ اللہ ورسولہ یفتح اللہ علیہ. اے میرے صحابہ انشاءاللہ کل میں پرچم عطا کراں گا ایک ایسے بندے نو جڑا بندہ اللہ نال محبت کر دے, اللہ دے رسول نال محبت کر دے, تے جڑا بندہ ایسا عظیم بندہ ہے رب بھی ان دے محبت کر دے نے, اللہ دے رسول بھی ان دے محبت کر دے نے. میں پرچم اس بندے نو عطا کراں گا یفتح اللہ علیہ, اللہ ان دے ہاتھ تے اس کلے نو فتح فرما دے. صحابہ کہندے نے اسی اس تجسس وچ رات گزاری کہ دیکھو کل آقا کس خوش نصیب نو پرچم عطا کر دے نے. اللہ اکبر اللہ. ایہم یعطا, کون خوش نصیب ہے جنہوں میرے پیغمبر پرچم عطا کر دے نے. صحابہ کہندے نے اسی رات گزاری, جدو صبح دا ٹائم ہویا غدو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یرجو ان یعطا. ہر ایک صحابی ایک خاص رکھ دے اللہ دے نبی دے ہتھاں جو پرچم میں نو ملے, اعزاز میں نو ملے, شان میں نو ملے. لیکن میں صدقے قربان جاواں آپ سرکار نے انج کر کے مجمع دے اندر نظر دوڑائی, کسے پاسے جناب علی نظر نہ آئے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے این علی ابن ابی طالب. آپ کہتے ہیں علی بن ابی طالب کتنے نے؟ صحابہ کہتے ہیں آقا یستکی عینیہ, انہوں دی اکھاں خراب نے, اشوب چشم دا مسئلہ ہے. آقا نے حکم دیتا ہے میرے کو لے کے آؤ, فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأْتُونِي بِهِ. آقا کہتے ہیں جس حالت میں بھی علی نے انہوں نے میرے کو لے کے آؤ. حضرت علی پیش ہو جاندے نے, حاضر ہو جاندے نے. آقا جی میں حاضر. فرمایا کہ کی مسئلہ بنے ہے؟ آقا میری آنکھاں خراب ہو گئی نے, میں صدقے قربان جاواں شفا والے معجزات میرے نبی دے لعاب اندر اللہ نے کتنی شفا رکھی ہے. حدیث پاک میں چاند ہے باسا کافی ای نہیں ودا لہو, میرے پیغمبر علیہ السلام نے
لب مبارک جناب علی دی اکھاں تے لایا وَدَعَا لَهُ میں نے دعا فرما دیتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے فَبَرَأَ حَتَّى كَأَن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَجْعٌ اللہ نے مینوں ایویں آرام دے دتا ہے جویں اکھاں وچ کوئی تکلیف ہوئی نہیں. اکھاں کیوں ہو گئیاں؟ سرکار نے بھیجیا، اللہ نے اس کلے نو فتح کر دیتا. معلوم ہے اللہ نے نبی پاک نو شفا عطا کی تھی. آپ دا لعاب برکت والا، شفا والا. میرے نبی دے ہاتھ بھی شفا والے، میرے نبی دے قدم بھی شفا والے، آپ دی دعا بھی برکت والی. ایک اور صحابی آپ نے بھیجیا ابو رافع، ایک بہت بڑا یہودی سی. حدیث کے اندر ان کی تفصیل موجود ہے. نبی پاک نو تکلیف پہنچاتا سی، نبی دے دشمنوں دی یاری سی. آپ دے صحابہ دے وچوں نا قبیلہ خزرج دے کچھ لوگوں نے کیا آقا اگر اجازت دیو اے دشمن رسول نو جہنم رسید کر دئیے، انہاں کلا کما کر دئیے، انہاں آپریشن کر دئیے. نبی پاک نے سبحان نبوت اجازت فرما دیتی. اجازت بھی دیتی توجہ کرنا تے نال رہنمائی بھی کی تھی، گائیڈ لائن بھی دیتی. کی فرمایا؟ فرمایا کہ میرے صحابہ عورتوں نو کچھ نہ کہنا، عورتوں نو کچھ نہ کہنا. اسلام و دین ہے جس کے اندر عورتوں کا خیال کیتا جاتا ہے، لوگوں کی مذہبی عبادت گاہوں کا خیال کیتا جاتا ہے، کھیتاں درختوں کا خیال کیتا جاتا ہے. جنگ اندر کوئی خیال نہیں، لیکن جہاد ادب و آداب سے مبنی ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ آپ نے بھیج دیتا جناب عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سربراہی اندر 5 بندے نا یہ دستہ چلا جاندہ ہے. اللہ اکبر. اللہ چونکہ واقعہ لمبا ہے میں اشارہ کرنا چاہنا. اللہ دے فضل و کرم نال بالکل کامیاب آپریشن کرن تو بعد واپس آن لگے، سیڑھیاں تو اتر رہے نے، اچانک پنڈلی دی ہڈی ٹوٹ گئی. سرکار دے سامنے پیش ہوندے نے. آپ نے فرمایا بھی کی بنیا؟ کہنے لگے آقا اور جڑا حجاز دا تاجر ہے نا انہوں جہنم رسید کر دیتا ہے. لیکن آقا پنڈلی ٹوٹ گئی تو سرکار کے اندر پریشان کیوں نے؟ وہ بسوت رجلا کا، وہ بسوت رجلا وہ پیر رکھے کر ذرا. ڈاکٹر کول بیٹھے نے، حکیم کول بیٹھے نے، حکیمہ دے حکیم کول بیٹھے نے، ڈاکٹر دے ڈاکٹر کول بیٹھے نے. اللہ اکبر. اللہ تو فزیشن دی بات کرنے، تو سرجن دی بات کرنے، تو جراثیمہ دی بات کرنے، تو ہسپتالہ دی بات کرنے. اور میرے نبی آپ بھی پاک نے، میرے نبی دا لعاب بھی اور چکہ وہ لعاب بھی پاک ہے. میرے نبی آپ بھی پاک نے. رب نے جڑا قرآن دیتا ہے وہ قرآن بھی پاک ہے. میرے نبی دے ہاتھ بھی پاک نے. سرکار کہندے نے وہ بسو دری جلا کام پیر ذرا اگے کر میں صدقے قربان جاواں. نبی پاک نے اپنے پیار والے عصمت والے ہتھاں نوں پھیرے ہے تے اس وقت ٹوٹی ہوئی ہڈی انج ٹھیک ہو گئی جویں کدی ٹوٹی نہیں. یار دنیا چ ایسا کوئی ڈاکٹر ہے بہار ذرا مینوں مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، عرب تو لے کے عجم تک، پاکستان اندر، ہندوستان اندر، امریکہ اندر، افریقہ اندر، دنیا دے کسی بھی کائنات دے کسی بھی حصے اندر مینوں ایسا ڈاکٹر تے وخا انج ہاتھ لاوے تے ٹوٹی ہڈی اس ویلے جڑ جائے. یہ میرے پیغمبر نے جنہوں رب نے شفا والے معجزات عطا کیتے. ساڑھے بابا جی بول اٹھے رہ نہ سکے، فرماندے نے اور شمشام تو آگے تم سن سجنا جے گلا سننی آئی مدنی پیر دیام و جندی عمر دی قسم خدا کھاوے. غور کرنا ذرا، جندی عمر دی قسم خدا کھاوے، جندیاں انگلیاں
چن نو چیر دیاں اللہ اکبر اللہ وجہ آسا تعجب کس گل دے پتھر چو پانی نت چل دے پر پنجا انگل چو نکلیاں پنج نہراں اے انگلیاں میرے پیر دیاں اگر ذرا غور کر سچا مرشد خلقت ساری دا سچا مرشد خلقت ساری دا یعنی خاکی نوری ناری دا جنوں خیر البشر پکاری دا واہ واہ صفتان بدر منیر دیاں شام تو آکے تو سن سجنا جے گلہ سننی مدنی پیر دیا جندی عمر دی قسم خدا کھاوے جندیاں انگلیاں چننو چیر دیا اور اگر ذرا غور کر اگر اللہ نے ایمان دیتا ہے عقل سمجھ دیتی ذرا غور کرنا اللہ اکبر اللہ کون میرے پیغمبر کدی ہاتھ پھیرے کدی تھک لاوے کدی ہاتھ پھیرے کدی تھک لاوے ہووے فضل بیمار شفا پاوے کسے موڑے نہ آوے جو آوے کسے موڑے نہ آوے جو آوے تم جگ وچ اس دی تصویر دیاں شام تو آکے تو سن سجنا جے تو گلہ سننی ہے مدنی پیر دیاں جندی عمر دی قسم خدا کھاوے جندیاں انگلیاں چننو چیر دیاں کون میرے پیغمبر شفا والے پیغمبر اللہ نے شفا والے موجودات عطا کیتے نے ایک اور حدیث تے غور کرنا صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 605 کتاب المغازی حوالہ نوٹ کر لیں بخاری دا حوالہ دے رہے ہیں نبی پاک دے صحابی نے انہوں دی پنڈلی زخم آ جاندہ ہے سلمہ بن اقوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ اندر زخم آ گیا ہے خیبر دے موقع تے پنڈلی دے زخم لگ گیا ہے آپ سرکار کو آئے آقا پیر تے زخم لگ گیا ہے غور کرنا محبت نہ پیار نہ میرے پیغمبر نے انہوں سامنے بٹھایا ہے فنفس فی ثلاث نفسات میرے پیغمبر نے 3 پھونکاں ماریاں کنیاں کئی اور دام ہے ثابت نہیں بخاری شریف دی حدیث ہے بخاری شریف کتاب المغازی سرکار نے 3 دفعہ نفس کی ہوں ہے جنہیں جو ہلکی دی فوار بھی ہوئے اس طریقے نال آپ نے نا صحابی نو 3 دفعہ دم کیتا ہے 3 دفعہ آپ نے دم کر کے کچھ پڑھیا دم کیتا صحابی کہندے نے بخاری دی حدیث ہے فمشتقیتها حتی الساعة آپ سرکار نے ادھروں دم کیتا ہے اس وقت تو لے کے آج دے دن تک میں نے کدی تکلیف ہوئی نہیں زخمی ٹھیک ہو گئے وہ کہنا ڈاکٹر ہے ذرا آج پٹی لاوے تو نہیں ٹھیک ہو جائے کچھ ٹائم تو لگتا ہے نا سرکار نو رب نے شفا والے ہاتھ عطا کیتے کون میرے پیغمبر اللہ اکبر اللہ حجۃ الوداع دا موقع آپ سرکار لوگوں نال گفتگو کر رہے ہیں محبت نال پیار نال آپ دے کول ایک عورت آئی ان دے کول ایک بچہ ہے یہ میرے نبی دا موجود ہے صحابیہ کہندے نے ایک عورت بچہ لے کے آئی زبان تو گونگا سی بولتا نہیں اللہ اکبر اللہ آپ سرکار کو لے کے آئی آقا یہ میرا بچہ ہے لا یتکلم لا یہ بولتا ہی نہیں اللہ اکبر اللہ یہ قرآن بھی شفا ہے سن ابن ماجہ صفحہ 260 ابواب الطب باب النسرہ سرکار کو لے کے آئی میرے نبی بھی شفا والے
تے جڑا قرآن رب نے دیتا ہوگی اچھی بولو تو تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے گا. میں نے رب نے یہ توفیق دیتی ہے الحمدللہ کوشش کری دی سورہ بقرہ پڑھیے. اے جگہ سنگے نا تھوڑے کول پنڈ مجاہد آباد یہ سردار عبدالرحمن ڈوگر میرے یار بیلی نے جاؤ جا کے انہوں کو تصدیق کرنا. اس علاقے اندر میرا پرسنل واقعہ ایسا ہو گیا میرے انہیں جمعہ رکھیا وہ تھے ایک بندہ سی ناسی عارف جٹ فوت ہو گیا انہیں بھائی عاشق ہوئے میرے دوست نے وہ پولیس سے ملازمت کرتا سے 3 دن زبان بند ہو گئی. زبان تھوڑی تے بند نہیں ہوئی تو بولو زبان بند ہو گئی تے بند زبانوں تے زبانوں دے تاریاں میرے نبی تے اترن والا قرآن کھول دے. آج قرآن نال محبت پالو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. 3 دن تو کلام نہیں کر رہا کہتے کہ تسی میرا انہوں پتا سی کہتے تسی بقرہ سورت پڑھ دے آج دم کر دے. اتفاق نے میں اس نے پڑھ لی سی میں اسے جنہوں بٹھا لیا الحمدللہ میں باوضو سا اللہ جانتا ہے ممبر رسول تے بیٹھا تے گل چ تھوڑے جے بھی گھاٹا وادا ہوئے نا تے ذمہ دار ہاں. 3 دن تو بات نہیں کر رہا میں سورہ بقرہ پڑھنی شروع کرتی پانی میں منگوا لیا تے ادھا سپارہ مکمل ہویا ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اس آیت میں پہنچیا اس بندے کا رنگ سرخ ہو گیا پھر بڑھان لگ پیا. میں پانی انج کر کے پکڑیا بسم اللہ پڑھ کے میں چھوڑ دیتا ہے اے بھی رحمت والا پانی جس تک پہنچ گیا اللہ کے فضل میں چھٹا ماریا نا اللہ جانتے رب تک ہاتھ بیٹھا میں کہ عارف تینوں کی ہوا ہے کہتا جی میں ٹھیک ہوں بول پیا اور مرد دم تک ان کی زبان کھلی رہی ہے. اللہ جانتا ہے رب نے جس پیغمبر نو قرآن عطا کیتا ہے جدو وہ پیغمبر آپ اپنی زبان میں قرآن پڑھے گا کتنا اثر ہوئے گا. ایک عورت لے کے آئی بچہ آقا بولتا نہیں لا یتکلم یہ بولتا نہیں تو سرکار نے اپنے کل بلایا پانی منگوایا آپ سرکار نے نبوت والے ہاتھ پانی اندر ڈالے اور کچھ دم بھی کیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانی ان دے اندر دم کیتا ہے انہوں کلی کر دیتی تے بچے نو ماں نو کہندے نے اس کی میرو اینو پانی پلا بھی دیو تے کچھ ان دے اوپر بہا بھی دیو. صحابیہ ام جندب کہنے لگیا میں اس عورت نو کیا تھوڑا جا پانی میں نو ہی دے دے. انہوں نے کہا بھی میں تو بیمار بچے واسطے دم کھوایا آقا کھولو یہ تو اندر واسطے ہی ہے. صحابیہ کہنے لگیا اگلا سال ہویا حدیث پاک میں چاند ہے وہ عورت اندر ملاقات ہوئی میں ویکھیا نبی پاک دا موجود ہے جرا بچہ بولتا ہی نہیں اللہ رب العزت نے انہوں زبان عطا کر دیتی. اینا بولتا ہے آقا لأقلن لیسا کا اقول النار. اینا سیانہ ہو گیا کہ انہا سیانہ بندہ سے کوئی بندہ ہے ہی نہیں سے. آپ سرکار دے دم کر دی وجہ تو میرے پیغمبر دے لعاب دی وجہ تو اللہ نے اس بچے نو شفا عطا کی تھی. کون میرے پیغمبر آخری پیغام ذرا نوٹ کر لے آج دے معجزات شفا والے معجزات نے آئندہ جمعہ انشاءاللہ دعا والے معجزات آپ نے دعا کی تھی کہ میں برکت ہوئی انشاءاللہ وہ بیان کریں گا ان کی وضاحت فیس بک تے آ جائے گی انشاءاللہ. کون میرے پیغمبر نازش گلبو شمع سبلوم نازش گلبو شمع سبلوم راہبر گلبو ختم الرسولوم ہر خوبی شایان محمد جنہیں منہ سے زبان ہے نا اسی کو صلی اللہ اور اس تو بڑا کنجوس کوئی نہیں بدبخت کوئی نہیں سرکار کا نام سن کے درود نہ پڑے میرے اور تھوڑے پیغمبر محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دھیان کرنا ذرا نار سے گلبو شمع سبلبو راہ پر کلبو ختم الرسولبو ہر خوبی شایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل کے بڑھو صلی اللہ علیہ وسلم عابد و عابد شاہد و ازہد کون میرے پیغمبر عابد و عابد شاہد و ازہد ماجد و امجد حامد و احمد عصمت بے پایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون میرے پیغمبر علم میں عالم علم میں عالم فہم میں افہم قول میں احکم فعل میں اکرم جاری ہے فیضان محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدق کے حامل عدل کی منزل کون میرے پیغمبر معجزات والے ایسے معجزات شفا والے معجزات صدق کے حامل عدل کی منزل علم کے حامل علم کے عامل گلہائے بستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں نور تو انو ایسے عظیم نبی دی اطاعت کرنے توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین